ارطغرل، کل کے جرگے میں میرا ساتھ دینا۔ کیا تم نے ہمیشہ یہ نہیں کہا کہ شکار میرا کام ہے اور جرگہ آپ کا؟ اب اس بات پر قائم رہنے کا وقت ہے۔ اب سے شکار بھی میرا اور جرگہ بھی۔ کل میں سرداری کے لیے امیدوار بنوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں دھندار کہتا ہے، آپ ارطغرل بھائی کی بات سنے بغیر ایسا کیسے کر سکتی ہیں والدہ؟ گندگدو کہتا ہے، تم اس معاملے میں مت شامل ہو دھندار۔ دھندار کہتا ہے، بہت ہو گیا بھائی، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ارطغرل بھائی سنگر تیکن کو مارنا چاہتے تھے؟ پھر حائمہ خاتون دونوں کو خاموش کراتی ہیں اور کہتی ہیں، بہت ہو گیا۔ پھر دھندار کہتا ہے، سرداری کی آگ پھیل رہی ہے والدہ، دو بھائی ایک طرف ہیں اور ارطغرل بھائی دوسری طرف۔ پھر سلجان غصے سے اسے باہر بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد حائمہ خاتون اندر سنگر تیکن کے پاس جاتی ہیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، جس چیز کی بھی ضرورت ہوئی وہ میں کروں گا۔ باہر حلیمہ سلطان بانو اور دوان کو کہتی ہے، میرے اور ارطغرل کے لیے ایک نیا خیمہ تیار کریں اور شاہیر سپاہیوں کے خیمے میں ٹھہرے گا۔ بامسی، تم میرے بھائی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ بامسی کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم حلیمہ سلطان۔ پھر حلیمہ کہتی ہے، ابھی ہمیں بنا کسی ہچکچاہٹ کے ارطغرل کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور ان کے ساتھ مل کر لڑنا ہے۔ سب کہتے ہیں، ہم لڑیں گے حلیمہ سلطان۔ دوسری طرف ارطغرل اکیلا قبیلے سے باہر نکل کر ایک جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے گھوڑے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیز جو سب سے زیادہ آدمی کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ نہ ہی دشمن پہنچاتا ہے اور نہ ہی دوسری مصیبتیں، بلکہ آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف تب پہنچتی ہے جب اس کا قریب ترین شخص دھوکے سے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ ساری حقیقتیں بتانے کے باوجود کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنتا اور یہ چیز انسان کا دل توڑ دیتی ہے، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ مشکلات کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور آگے ہم اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر اس مقصد کے لیے اپنے پیاروں سے الگ بھی ہونا پڑا تو ہم نہیں ہچکچائیں گے۔ اتنے میں دھندار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ والدہ نے آپ کو پریشان کر دیا ہے، لیکن جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ اب سے آپ کا راستہ ہی میرا راستہ ہے بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے، شکریہ دھندار۔ پھر دھندار کہتا ہے، گندگدو بھائی جرگہ بلا رہے ہیں، وہ سردار بننے کی ہر ممکن کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ والدہ نے ان کو روکا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ارطغرل کہتا ہے، گندگدو بھائی سمجھتے ہیں کہ وہ سردار بننے کے بعد مجھے روک سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم اپنی منزل پر ضرور پہنچیں گے اور اس راستے پر ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل باہر آ کر بتاتا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ارطغرل بھائی نے سب سے پہلے یہ اچھا کام کیا کہ ان کا خون روک لیا، زخم اتنا گہرا نہیں ہے، انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون سکون کا سانس لیتی ہیں اور اندر سنگر تیکن کی طرف جاتی ہیں۔ پھر گندگدو بھی اندر سنگر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ سنگر تیکن آہستہ سے کہتا ہے، آپ کو لازمی ارطغرل کو روکنا ہوگا بھائی۔ گندگدو کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے روکوں گا۔ حائمہ خاتون غصے سے کہتی ہیں، کیا تم اپنے بھائی کی جان لو گے؟ گندگدو کہتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں والدہ؟ میں صرف اسے یہ بتاؤں گا کہ وہ اس قبیلے میں اپنی من مرضی نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف باج سعد الدین کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے بتاتا ہے کہ شہزادے کی وجہ سے ارطغرل اور سنگر تیکن کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے اور سنگر تیکن شدید زخمی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سعد الدین بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، پھر تو ارطغرل مبارکباد کا مستحق ہے، اس نے نویان سے مجھے چھٹکارا دلا دیا اور دوسری طرف اپنی والدہ کی نظروں میں بھی گر گیا۔ باج کہتا ہے، کیا اب آپ قبیلے میں جا کر ارطغرل کو مار دیں گے؟ سعد الدین کہتا ہے، ہر بار ریاست اپنی تلوار نہیں لے کر جاتی، بلکہ اب ہمیں ارطغرل کو مارنے کا کام اس کے بھائیوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری طرف ارطغرل حکیم ارطغرل کے پاس پہنچتا ہے اور سنگر تیکن کے بارے میں پوچھتا ہے۔ حکیم کہتا ہے، انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، میری والدہ کی مخالفت کے باوجود میرے بھائی جرگہ بلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، گندگدو بھائی سردار بن کر مجھے روکنا چاہتے ہیں۔ حکیم پوچھتا ہے، اب آپ کیا کریں گے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے، میں جرگے میں جاؤں گا اور سردار کا امیدوار بنوں گا۔ دوسری طرف درویش جا کر ارطغرل کے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ سنگر تیکن بھائی کا زخم گہرا نہیں ہے، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر دوان پریشان ہو کر درویش سے پوچھتا ہے، آپ نے ترگو طلب کو نہیں دیکھا؟ درویش کہتا ہے، ترگو طلب لوگوں کو الوداع کہہ کر قبیلہ چھوڑ گیا ہے۔ یہ سن کر دوان اور بامسی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، میں نے سوچا تھا قبیلے میں واپس آ کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری طرف ارطغرل سنگر تیکن کے خیمے میں پہنچ جاتا ہے۔ سنگر تیکن کہتا ہے، تم تقریباً کامیاب ہو گئے تھے جہاں نویان ناکام ہو گیا تھا۔ سلجان حیران ہو کر پوچھتی ہے، نویان؟ سنگر تیکن کہتا ہے، ارطغرل نے نویان کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر سلجان خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ نے تجھ تیکن کا بدلہ لے لیا ارطغرل بھائی۔ پھر سنگر تیکن کہتا ہے، مجھے تم پر غصہ نہیں ہے ارطغرل، لیکن اس حادثے سے تم سبق سیکھو اور اپنی ضد چھوڑ دو۔ پھر گندگدو کہتا ہے،
अर्तुल, कल के जरगे में मेरा साथ देना। क्या तुमने हमेशा ये नहीं कहा कि शिकार मेरा काम है और जरगा आपका? अब इस बात पर कायम रहने का वक्त है। अब से शिकार भी मेरा और जरगा भी। कल मैं सरदारी के लिए उम्मीदवार बनूंगा। इसके बाद सुंगर तेकिन कहता है, तुम अपने भाई की मौजूदगी में ऐसा कैसे कर सकते हो अर्तुल? अर्तुल कहता है, दुश्मन की सबसे बड़ी चाल दोस्ती होती है भाई। आप दोनों इतने अंधे हो चुके हैं कि कोपिक ने हम भाइयों के दरमियान जो मुखालफत पैदा की है उसको नहीं देख पा रहे। मैं अपने बाबा का खैमा आपकी अमानत में नहीं दूंगा। कुंदोकदो कहता है, मैं भी तुम्हें अपने बाबा का कबीला तबाह नहीं करने दूंगा अर्तुल। इसके बाद अर्तुल अपने साथियों के खेमे में जाता है और उनको भी बताता है कि कल मैं सरदारी के लिए उम्मीदवार बन रहा हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। धुंधार कहता है, मैं भी जरगे में जाऊंगा भाई और आपका साथ दूंगा। दूसरी तरफ कुंदोकदो अकजा के पास जाता है और उसे बताता है कि कल मैं सरदारी का उम्मीदवार बन रहा हूँ और मेरे मुकाबले में अर्तुल खड़ा हो रहा है। अकजा कहता है, हमारा कबीला आपको सरदार देखना चाहता है और हम दोनों कबीले मिलकर चलना चाहते हैं। मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूँगा। इसके बाद कुंदोकदो अपने खेमे में जाकर सलजान को कहता है कि कल तुम कबीले की औरतों से बात करो और ये पता लगाओ कि उनके दिमाग में क्या है और वो किसको सरदार देखना चाहते हैं। मैं ये कबीला हरगिज़ अर्तुल के हवाले नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हलीमा कहती है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ अर्तुल, और आप ये जान लो कि इस पाक रास्ते पर मैं आपकी बीवी और सिपाही दोनों हूँ। अर्तुल कहता है, इस रास्ते पर तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो हलीमा। फिर हलीमा कहती है, अगर कल आप सरदार ना बन सके तो क्या होगा? अर्तुल कहता है, क्या पहले हम कभी पीछे हटे हैं जो इस दफ़ा हटेंगे? हम अपने मकसद पर कायम रहेंगे। अगले दिन सुबह के वक्त दुर्गा का सरदार अकजा सादुद्दीन के पास पहुंच जाता है और उसे सारी सूरत हाल से आगाह करता है। सादुद्दीन उसे सोने के सिक्कों की एक पोटली देता है और कहता है, ये कुंदोकदो को दे देना, लेकिन उसे ये मत बताना कि ये मैंने दिए हैं, बल्कि कहना कि तुमने अपनी तरफ से दिए हैं ताकि तुम दोनों की दोस्ती परवान चढ़ सके, और उसे कहना कि इन सिक्कों की मदद से लोगों को अपने साथ मिला लो। दूसरी तरफ अर्तुल ट्रेनिंग एरिया में सिपाहियों के पास पहुंचता है। सब सिपाही अर्तुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर अर्तुल उनसे मुखातिब होकर एक पुरजोश खिताब करता है और कहता है, दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही है। हम अपने ईमान की ताकत से जालिमों के सामने खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग मेरा साथ दो तो हम उन सब को तबाह कर देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ हो? सब सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं और अर्तुल का साथ देने का इशारा देते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान भी कबीले की औरतों से खिताब करती है और उन्हें अपना साथ देने के लिए आमादा करने की कोशिश करती है, और औरतें उसकी बातों से काफ़ी मुतासिर होती हैं। दूसरी तरफ कुंदोकदो जरगे वाले लोगों से मिलता है और उन्हें कहता है कि अर्तुल ने कबीले के लोगों को उलझा दिया है। मैं सरदार बनने के बाद उसे पटा डालूंगा और उसे ऐसा करने से रोकूंगा। जरगे के लोग कहते हैं, कबीले के सिपाही अर्तुल के साथ हैं और वो अर्तुल के साथ मिलकर पाक जंगें लड़ना चाहते हैं। कुंदोकदो कहता है, हमें अमन की ज़रूरत है, जंग की नहीं। हमारे सिपाही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन जरगे के लोग उसकी बातों से मुतासिर नहीं होते। सलजान भी कबीले की औरतों से बात करती है और उन्हें कुंदोकदो का साथ देने के लिए आमादा करने की कोशिश करती है। इतने में एक सिपाही कुंदोकदो के पास आकर कहता है कि अकजा साहब आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर कुंदोकदो फौरन अकजा की तरफ जाने लगता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।